اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا وہ صبر بھی دے، اور جو ہم یہاں پر جو ہے وہ اس طرح ہمیں مشکل تھوڑی پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر لکھ دے، آمین۔ اور یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، اور ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں، اور تاکہ تم عرب اس زبان کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کے 70 اس کے معنی ہوتے ہیں، اور جو اہل جنت ہوں گے ان کی بھی جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی۔ اور اسی طرح قبر میں بھی جو سوال کیے جائیں گے، بے شک ہمیں عربی نہیں آتی تو اس میں ہے نا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت ہم بھی جو ہے وہ اگر ہم اللہ کے صحیح راستے پر چلتے ہوں گے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور ہم نے اسے نازل کیا عربی زبان بنا کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یعنی یہ جو اہل مکہ جو تھے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ فلانی قوم کے بارے میں بتائیں، اس نبی کا بتائیں، تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح کی کوئی خبر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو واقعہ تھا یہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا وہ ساری صورت نازل ہو گئی تھی، اور قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ اور اسی طرح ہاں آپ لوگ بھی جو اپنے بچوں کو جو ہے نا جو ہم کہانیاں سناتے ہیں تو وہ بھی ہمارا جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا تو ہم اپنے بچوں کو ایسے جھوٹی موٹی کہانیاں سنا دیتے ہیں، تو وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، تو ہمیں سچی کہانیاں سنانی چاہیے۔ اور کون سی کہانیاں؟ جو یہ قرآن میں ہے۔ اور اسی طرح جب مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، یعنی اس کا ترجمہ، تو مجھے لگتا تھا ہماری امی والدہ نے ہمیں جو کہانیاں سنائی وہ ویسی کہانیاں تھی، تو میں حیران ہوتی تھی اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، یہ اصحاب کہف کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی اور خوشی بھی ہوتی تھی کہ ہماری امی نے جو ہے نا وہ ہمیں بچپن میں یہ سارے واقعات جو ہے انبیاءوں کے واقعات جو ہمیں پہلے بتا دیے تھے، تو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ اسی طرح کون سی کہانیاں سنانی ہیں؟ انبیاءوں کے قصے سنانے ہیں، قرآن کے قصے، پھر جب وہ پورے ہو جائیں تو پھر سلف صالحین کے، صحابہ کرام کے، اور خاص طور پہ جو جنگوں کا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ سچی بات بتانی ہے، اور یہ قصوں میں سب سے سچے قصے ہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے، اور ان قصوں میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی کہ جو بات آپ کو نہیں پتا تو وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات شامل کر دینی ہے، تو اس لیے ہمیں سچی بات بتانے میں اس کو جو ہے نا مبالغہ نہیں کرنا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو قرآن میں سورہ یوسف میں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور پر خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب وہ خواب سنایا انہوں نے تو ان کو کچھ سمجھ آ گئی تھی، تو انہوں نے کہا نا کہ یہ تم اپنے بچوں سے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا اور وہ اس وقت کے نبی تھے۔ اسی طرح خواب کے بارے میں آتا ہے کہ خواب اچھا ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور برا اور غمگین ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح نبوت کا 46واں حصہ 46 تو وہ جو ہے نا وہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، اور جو ایک ایسا خواب آئے جو آپ کو پریشان کر دے اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کے بندے کے اوہام یا خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب آ جائے تو آپ جو ہے وہ اٹھ جائیں اور وہ اعوذ باللہ پڑھ لیں اور دائیں طرف جو ہے نا بائیں طرف تھوک دیں، ٹھیک ہے۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ اپنا خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، یعنی انہوں نے دیکھیں تعبیر بھی بتا دی اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔
اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اپنی نعمت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، اور بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، یعنی وقت سے پہلے کسی بھی چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تو وہ پھر نظر بھی لگ جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، یعنی کہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم تو بہت زیادہ بڑے اور جو ہے نا وہ زیادہ بچے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو، تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں میں بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ تفرقہ بازی نہ کیا کرے. ان کو ہر بچے کو یہی ان کو گمان ہونا چاہیے کہ ماں جو ہے یا باپ جو ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ یہ جو حسد ہے نا، یہ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں جو ہے وہ فلانے بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے. تو جہاں پہ ایسا ہو تو آپ اپنے اس بچے کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں جس کو یہ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، تو اس کو ذرا محبت کر لیں، اس کو اپنے پاس لٹا لیں. اور مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بیمار ہو گیا، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے ایک ماں کی توجہ پھر اپنے بیمار بچے پہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو میری بیٹی بخار کی دعائیں مانگنے لگ گئی اور اس کو بھی واقعی میں بخار ہو گیا، اور وہ بار بار میرے پاس آئی تو مما ذرا چیک کریں میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. تو جب میں نے اس کو ٹیمپریچر اس کا چیک کیا تو اس کو بخار تھا. تو جب میں نے کہا کہ آپ کو بھی بخار ہو گئے، ارے الحمدللہ. میں نے کہا دیکھو کہ محبت پانے کے لیے بندہ جو ہے وہ ایک بخار کے لیے جو ہے دعائیں کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کی توجہ ایک بچے پہ فوکس ہو جائے گی تو وہیں جو ہے نا دوسرے بچوں میں حسد آ جائے گا. اور اسی طرح جو شادی شدہ ہیں جن کی بہویں ہیں تو ایک بہو سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر جیلسی جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے تاکہ حسد جو ہے وہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے. اور صبح شام کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. جیسے جو بچہ حسد کرتا ہے اس کے سامنے آپ نے دوسرے بچے کی اگر تعریف کی تو وہ پھر زیادہ اس کو آگ میں بھڑکا دے گا، تو ایسے بھی نہیں کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ ان کے ابا جان وہ کہنے لگے کہ ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا. یعنی حسد نے کیا کیا، قتل تک کے انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی. اور جیسے قابیل نے وہ حسد ہی تھا، اور جو سب سے پہلا جو گناہ جو جنت میں انہوں نے شیطان نے حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہی کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا ہوں. تو اس پر ان کے بھائی بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چڑھ چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. اور دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کے بچے تھے انہوں نے وہی تجویز جو ان کے باپ نے پیش کی تو اسی کو جو ہے نا واپس آ کر پلٹا دیا. انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں یعنی بہت طاقتور ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے سے ہیں تو اس وقت ایک کنویں میں پھینکا جانا، پھر وحی کا آنا اور فرشتے کا آنا، تو ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ سے نہ جوڑیں. جیسے بچوں کو ڈر لگتا ہے تو فوراً ماں سے چپک جاتے ہیں، باپ سے چپک جاتے ہیں. تو بیٹا اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو. تو ان کے سامنے پھر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، ان کو دعائیں بھی سکھائیں. کچھ لوگ ٹیچر سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں، تو اللہ سے ڈرائیں بس.
کسی کا ڈر ان کے اوپر اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ پریشان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کی وحی کے ذریعے ان کی مدد کی کہ ہم تمہیں دوبارہ ان سے ملا دیں گے. شام کو وہ روٹے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے یعنی ان کے بھائی اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے یعنی وہ سمجھ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا یعنی گناہ کو آسان کر دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور اسی طرح امام سوری کہتے ہیں کہ صبر ایسا ہے کہ اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا اور صبر ایسے بھی کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز نہ قرار دینا. تو یہ ہوتا ہے صبر کرنا. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو پانی کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھے مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. اور ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اس سے اللہ باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے یعنی انہیں لگتا تھا کہ اس کی تو کوئی اچھی قیمت نہیں ہمیں ملے گی. اور مصر کے جس شخص نے اسے خرید کر اس نے اپنی بیوی سے کہا یعنی جو قافلہ والا تھا اس نے انہیں مصر میں جا کر بیچ دیا. پھر وہاں پہ وہ جو غلام کا وہ ایک بازار لگتا تھا پھر وہاں پہ عزیز مصر نے جو ہے نا وہ جب دیکھا تو انہیں وہ لڑکا اچھا لگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بچے کو خرید لیا. اور پھر جب وہ عزیز مصر یعنی عزیز مصر جو ہے یہ مصر کا آپ یوں سمجھ لیں خزانچی یا فائنینس منسٹر تھا. ٹھیک ہے ہاں گورنر یعنی پیسوں کی اور خزانچی جو ہے نا وہ تھا. اور اسی طرح یہ جو مصر میں جو فرعون کا جو غلبہ آیا تھا نا یہ اس سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی پلاننگ کے تحت بھیجا. مصر کی جس شخص نے اسے خرید کر کہا تو اس کو کہا کہ ہم ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر دورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور اسی طرح یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ وہ کسی عورت کے فتنے میں نہ پڑیں. تو انہیں ان کو یعنی ایک تو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اس میں دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کی ان کی عزت کی ان کی جان کی ان کی مال کی حفاظت فرما. پھر ایک یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ان کی فروج کی بھی حفاظت فرما یعنی ان کی شرمگاہوں کی بھی حفاظت فرما. اور وہ اس کی بڑھی اور اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی چیز دکھا دی تھی. اور ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف علیہ السلام وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کھینچ کر پھاڑ ڈالی. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا یعنی وہ سارے دروازے اس نے عورت نے بند کر لیے تھے. جب اس کے بعد جب وہ کھولنے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو برہان دکھا دی تو وہ بند دروازے کی طرف لپکے. تو آپ دیکھیں کہ دروازہ بند ہے اور پیچھے فتنہ ہے تو لیکن اللہ سے ان کو امید تھی کہ میں باہر نکل جاؤں گا تو وہ دروازے پہ کھلتے چلے گئے. اور جب آخری جب دروازہ کھلا تو اس کا شوہر جو تھا وہ عورت کا وہ سامنے موجود تھا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے لیے فتنہ بن جائے گی.
اور اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، یعنی فوراً جو ہے نا وہ ان کے اوپر پلٹ دیا، اور اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس عورت کے کہ اپنے کنبے میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو عورتوں کی چالاکیاں ہیں، یعنی یہ جو ہے وہ عزیز مصر کا قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ایسی کوئی رائے قائم نہیں کی، یہ یعنی اس نے کہا تھا کہ یہ تم لوگوں کی چالاکیاں ہیں اور واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہا اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی، یعنی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری جو بیوی ہے اس نے ہی جو ہے وہ گناہ کیا ہے۔ اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے اور ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہیں، اور اس نے ان کی اور آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یہ سورہ یوسف بھی ہم انہیں پڑھا سکتے ہیں کہ اس میں عورت سے وہ کیسے بچے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برہان عطا کی، اور اس نے ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو وہ تھی عزیز مصر کی بیوی اس کا نام زلیخا تھا، لیکن اس میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہے، یعنی یہ تفاصیل لکھنے والوں کا ہے کیونکہ قرآن میں ہمیں اس عورت کا نام نہیں ملتا۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ ایک محفل سجائی اور اس میں جو ہے وہ پھل رکھ دی اور ساتھ میں چھریاں بھی رکھ دی، اور یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ یہ ہاتھ میں اٹھا لو اور چھریاں بھی پکڑ لی، تو اس کے بعد جو ہے نا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوبصورت تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کو آدھی دنیا کا حسن دیا گیا تھا، یعنی بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو جو ہے نا وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے پھل کاٹنے تھے تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ کٹ گئے تھے۔ اور اسی طرح ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تو عورتوں کو بھی ماشاءاللہ خوبصورت بنایا ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں نا تو جو جانور ہیں ان میں جو جانوروں کی جنس میں جو ہے نر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ جو مور ہے نا وہ نر خوبصورت ہوتا ہے، اور سارے یعنی جو جانور ہیں اس میں پھر وہ عورت کو لبھانے کے لیے اس طرح وہ کرتے ہیں، اپنے پر پھیلاتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور جو اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو بلاوا بھیج دیا اور انہوں نے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا، جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی، اور آپ دیکھیں ابھی جو واقعہ وہ ہوا ہے کہ اتنا معاملہ پیش آ گیا لیکن ابھی یوسف علیہ السلام اس جگہ سے نہیں نکلے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے عورتوں کو اکٹھا کر لیا، اب یہ عورتیں بھی میرے فتنے میں پڑ گئی ہیں، تو پھر فوراً جو ہے نا وہ قید میں جانے کا فیصلہ کر لیا کہ اس سے اچھا تو میں قید میں چل جاؤں، اور اپنے ہاتھ کار بیٹھی بے ساختہ پکار اٹھی ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لے یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تم نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ اور اسی طرح کبھی کوئی گناہ کا آپ کے بالکل آپ کے سامنے گناہ حاضر ہو جائے تو اللہ سے فوراً دعا مانگنے کرے گی اللہ تو مجھے بچا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، اور اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے دفع کر دیا، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی جو خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دے چکے تھے
قید خانے میں 2 غلام بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں، اور دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نبی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو اپنا خواب اگر آپ لوگ بھی خواب دیکھیں تو کبھی بھی ایسے کسی ارے گہرے کو خواب نہ بتا دیا کریں، کیونکہ ان کے منہ سے جو بھی جملہ نکلے گا تو وہ خواب میں وہ پورا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح صاحب علم کو اپنا خواب بتانا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے طور طریقے سے انہوں نے سوچا کہ آپ جو ہے وہ بڑے نیک انسان ہیں اور ہم آپ کو ایک نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر، آپ دیکھیں خواب کی تعبیر پوچھی تھی انہوں نے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو علم ہے یہ میں تمہیں بتا دوں گا، اور وہ جو ابھی کھانا آئے گا نا اس سے پہلے، اور پھر اس سے پہلے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ان کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شرک نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ اور دیکھیں بس چھوٹا سا پیغام انہیں دے دیا۔ پھر اے ساتھیوں تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس چند نام ہیں جو تم نے تمہارے آباء و اجداد بھی رکھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، پر مالوائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، یعنی توحید کی جو ہے نا وہ دعوت دے کر اب سیدھا خواب پر آ گئے ہیں کہ تم میں اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو کہا جا رہا ہے۔ رہا دوسرا تو وہ اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال اسی قید خانے میں پڑے رہے۔ اور ایک روز بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، یعنی ہری ہیں یعنی تر و تازہ ہیں۔ اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، یعنی یہ تو پریشان حال خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، یعنی وہ جو شراب نچوڑنے والا جو بادشاہ کے پاس آیا، اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی ادھر بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا یوسف علیہ السلام مجھے آپ پر سلامتی ہو، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیں۔ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تمہاری کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، یعنی تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ نکالو جتنا تم نے کھانا ہے، اور اس کو اس کی شاخ سے ہی لگا رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، یعنی 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے، تو اس میں تھوڑا کھاؤ اور تھوڑا سیو کر لو، اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ خشک سالی اور قحط سالی کے ہوں گے۔ اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو وہ بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا
جس میں بران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اے اسے میرے پاس لاؤ، مگر شاہی فرشتہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ یعنی حالانکہ دیکھیں اتنے سال قید میں گزر جانے کے بعد تو فوراً رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اپنے اوپر جو ان کے اوپر وہ تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا، تو اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں برائی کا شبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، یعنی سب کچھ جب اس کے سامنے کھل گیا تو اس نے کہا اب حق کھل چکا ہے، اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، بے شک وہ بالکل سچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی بھی تصدیق کر دی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ یہ جان لے کہ میں نے در پر اس کی خیانت نہیں کی، یعنی عزیز مصر کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اب یہاں پہ ہمارا 12 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ہم تھوڑا سا پڑھ لیں آپ۔ اچھا آپ سب کی بھی اجازت ہے جو زوم کے ساتھی ہیں؟ ہاں چلیے الحمدللہ۔ یہ سورج جو ہے نا وہ پھر انشاءاللہ کوشش کر دیں گے کمپلیٹ ہو جائے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ایک نفس امارہ، یہ جس میں ان النفس لامارہ، یعنی جو برائی پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے۔ پھر جب آپ گناہ کر لیتے ہیں تو ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو آپ کو بار بار ملامت کرتا رہتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کر لیا، توبہ کر لیں، آپ توبہ کر لیں۔ پھر جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اسی نفس مطمئنہ کے لیے ہے نا کہ سورہ فجر میں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے رب کی رضا کی طرف چلو اور جنت کی طرف چلو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہے، یعنی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ اپنی اہلیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر مجھ سے جو کام لینا چاہتے ہیں، یعنی خاص طور پہ وہ کام جو یہ قحط سالی کے لیے جو ہے نا ضرورت تھی کہ وہ ان کو فائنینس منسٹر بنایا جائے، تو انہوں نے پھر اس وجہ سے اپنی، اور اسی طرح آپ کو کوئی یہاں پہ مشکل پیش آئے تو اب کوئی بندہ ایسا ہے جو اس مشکل کا حل جانتا ہے لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں اگر میں نے کسی کو بتایا تو ریاکاری ہو جائے گی، تو اگر آپ نے اپنے علم کو چھپایا تو یہ پھر گناہ بن جائے گا۔ تو آپ نے اپنی اہلیت جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے، شو کرنے کے لیے جو ہے وہ ظاہر کرنی ہے۔ اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کی اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے، اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ صبر کا نتیجہ ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام تو جیسے ہی عزیز مصر کے پاس پہنچے تھے تو فوراً کہتے تھے کہ بھائی مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے کے چلو، مجھے میرے بھائیوں نے جو ہے نا وہ سازش کر دی۔ تو انہوں نے اتنے سال صبر کیا، پھر ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگ گیا، پھر صبر کیا، اس کے بعد بادشاہ کے پاس آ گئے تو ادھر بھی جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا تو یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا کیا نتیجہ دیا کہ ان کو وہاں کی راہ ہموار کر دی۔
اور ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، یعنی اب قحط سالی شروع ہو گئی ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غلہ سٹور کر لیا تھا۔ تو پھر بہت یہ جو ہے نا کنعان کے علاقے میں بھی قحط سالی تھی، تو پھر وہاں کے بھی لوگ جو ہے وہ مصر میں آ کر غلہ لے کر جاتے تھے۔ تو جب اس کے بھائی وہاں پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے ایک سگے بھائی تھے بنیامین، اور جو باقی یہ جو 10 بھائی ہیں یہ دوسری ماں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بھائی کو لے کے آنا، یعنی بنیامین کو۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا، یعنی جو انہوں نے اجرت دی تھی غلہ خریدنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ واپس یہ اجرت بھی ان کے غلے میں ڈال دو، وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر جب وہ اپنا مال واپس دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ یہ جو عزیز مصر ہے یہ فیاض ہے، اور عجب نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دوبارہ مال لینے کے لیے آ جائیں، یعنی غلہ لینے آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک اسٹریٹجی دے دی کہ جو چیز ہے تم اس کو ان کے پیسے میں ڈال دو تو دوبارہ تمہارے پاس پلٹیں گے یہ۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی انہوں نے ذمہ داری لی تھی، تو اسی طرح جب آپ لوگ کسی چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس کی اچھی سی ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور عورت جو ہے وہ کس کی ذمہ دار ہے؟ اپنی عزت کی، اپنے مال کی، اور اپنے اہل و عیال کی، یعنی گھر کی۔ اور اگر وہ ان تینوں چیزوں کی اچھے سے حفاظت کرتی ہے تو وہ جنت کے 8 دروازوں سے جو ہے وہ جس مرضی دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے گی۔ تو جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ اپنی حفاظت کو اچھے طریقے سے انجام دیا کریں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے پر تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی اسی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے کہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شکر اور زیادہ لے کر آئیں گے، یعنی جو بھائی کا جو حصہ ہے وہ بھی لے کر آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، یعنی پختہ عہد و پیمان کر لو، اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دی، یعنی وعدہ کر لیا، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کی دار سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم کے سوا کسی کا بھی حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت مضبوط جماعت تھی، تو اس کو کہا گیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یعنی
نظر جو ہے وہ لگ سکتی ہے کہ اتنے سارے بچے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ میری جاننے والی ہیں تو ان کے ماشاء اللہ بہت زیادہ بچے ہیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تو وہ کہتی ہیں کہ 4 بیٹے 4 بیٹیاں. وہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ 8 بچے ہیں، یعنی اس کو توڑ توڑ کے بتاتی تھی. تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ اور بچوں کو سامنے بھی نہیں لے کے آتی تھی اکٹھا کہ یہ میرا یہ بچہ یہ بچہ یہ بچہ ہے. تو خود جو ہے نا وہ بچوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ان کو نظر نہ لگے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھی تھی اس کی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی مشیت ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین الحق، نظر لگنا برحق ہے، اور نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان میں زیادہ لوگ نظر بد کی وجہ سے جو ہے نا وہ موت پائیں گے، یعنی وہ نظر لگنے کی وجہ سے ان کو موت آئے گی. تو حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہا کریں اور جو ہے نا وہ ایسے اسباب اختیار کریں کہ نظر نہ لگے. ٹھیک ہے، بلکہ مختلف دروازے. جی جی ہو سکتا ہے. جی تو وہ پھر آپ نے نظر بد کی جو ہے نا وہ دعا پڑھنی ہے اس کے اوپر اور دم کر دینا. اور میرے بچوں میں سے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا، مگر اللہ کی مشیت ان کو نہیں بچا سکتی. اور واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکی. ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی کوشش کی. یعنی اس کو بعد میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا تھا نا بنیامین کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے سارا کیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن صرف دل کی جو تنگی تھی وہ دور ہو گئی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کہ حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کو سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا یعنی جب وہ چل پڑے پھر انہوں نے کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز ہو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں ملتا، تو جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارشتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنے آپ کو سزا میں رکھ لیا جاتا ہے. یعنی جو مصر کا جو قانون تھا اس میں چوری کی سزا کچھ اور تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو چوری کی سزا میں چور کو اس مال کی اجرت تک کے مدت کے لیے رکھا جاتا ہے. تو پھر اس وجہ سے بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک بہانہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا اس کی سزا وہ ہے جو اپنے آپ کو سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا بھی یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی کنجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی، یعنی بنیامین کی جو غلہ تھا اس میں سے وہ نکل آیا تھا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑتا، یعنی قوم جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی یہ مشیت نہیں تھی کہ وہ چور میں اس کو پکڑتے، اس اپنے بھائی کو پکڑتا اللہ ہی کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. اور ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ کہا جاتا ہے تفسیر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنی پھپھو کے پاس جو ہے نا وہ کچھ دنوں کے لیے جیسے ان کے پاس ان کی پھپھو لے گئی تھی اور ان کو تھا کہ یہ جو باقی بھائی ہیں اس سے اثر کرتے ہیں تو میں اس کی اچھے سے پرورش کروں گی. تو اب وہ کچھ سال تو انہوں نے اپنے پاس رکھا.